ضرور اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد یا رب صلی وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور کلام پاک کی تلاوت یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد اس کے لیے رگمال کا کام دیتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے، جس قدر وہ دھندلا ہوگا معرفت یعنی خدا کی پہچان اس میں کم ہوگی، اور جس قدر صاف ہوگا اور شفاف ہوگا اسی قدر اس میں اللہ کی پہچان واضح ہوگی۔ اس لیے آدمی جس قدر گناہوں میں شہوانی یا شیطانی کاموں میں مبتلا ہوگا اسی قدر اللہ کی پہچان سے دور ہوگا۔ اور اسی آئینہ کے صاف کرنے کے لیے بزرگوں نے سلوک، ریاضات و مجاہدات، ذکر، اذکار تلقین فرمائے ہیں۔ احادیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ یعنی کالا نقطہ اس کے دل میں پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کون سا نقطہ؟ کالا نقطہ۔ کالے پن سے کسی جگہ نشان لگا دو، سفید ہے تو سفید جگہ نشان لگاتے چلے جاؤ۔ دل سفید ہے، دل بظاہر لگتا گوشت کا ہے، لیکن اس میں جو ہے چونکہ روحانیت کے حساب سے یہ سفید ہے۔ اسی طرح اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے، وقت گناہ کرے، تو شدہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جتنے نقطے ہوں گے اتنے ہی جو ہے دل میں پڑ جائیں گے، دل کالا سیاہ ہو جائے گا۔ پھر اس دل میں خیر کی رغبت ہی نہیں پیدا ہوتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہر وقت گناہ نے خیالات وطانے رہنے، اے گناہ کرسا تو اس نے ای مزہ اسی، اے گناہ کرسا اس نے ای مزہ اسی، اے گناہ کرسا اس نے ای مزہ اسی، موبائل فلاں چیز ویکسا اس نے ای مزہ اسی، فلاں چیز ویکسا اس نے ای مزہ اسی۔ نماز آ گئی تو کوئی گال نہیں یار، امی ابووں کی پتہ ہے، استاداں کی پتہ ہے، نماز پڑھی تو پڑھی تو نہ پڑھی کوئی گال نہیں۔ اللہ پاک آنا میں تو ویکھنا پیا نا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ دل بالکل کالا شاہ ہوئے نا نے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی وت کے جو اسی؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اساں ہن موت یاد ہوئے، اساں ایک باری مر جانا ہے، بڈھے بھی مر وینے، جوان بھی مر وینے، بچی بھی مر وینے، اساں بھی ایک باری مر جانا ہے۔ جب اسی مرسا تے کتھے ویسا؟ قبر چ ویسا نا۔ جب قبر چ ویسا، جس وقت اساں قبر تو باہر
جس کو قبر نی تیاری واسی نہلایا ویسی بندہ کتنے وہنا نے نا ہمیشہ دنیا نے بھی یہ قانون ہے جس جگہ جو وہنا نے کوئی شادی بیاہ کوئی اگے پیچھے آنا جانا تو بندہ پہلے کیا کرنا نے غسل کر کے اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پا کے خوشبو لا کے اس کے بعد اس جگہ وہنا نے کیوں اپنے آپ صاف ستھرا کر کے یہ میت ہوں کتنے جا رہی ہے خدا نے دربار کو جا رہی خدا نے دربار تے جا رہی ہے اس واسطے خدا نے سامنے حاضری ہو سی اس نے اس واسطے اسا کے کیتا وینا نے اسا بھی غسل دیتا وینا نے خوشبو لائی وینی ہے صاف ستھرے کپڑے ایسا کفن نما پلائے وینن کہ یار ایسا صاف ستھرے کپڑے پہنا کے ایسا رخصت کرو پھر کتنے رکھا وینا نے ایسا پھر ایسا قبر چ رکھا وینا نے اللہ پاک آنا ہے ہون دس نا او بندہ جڑے اپنے کپڑے نے ہوتے ایک مکھی بھی نہیں چھوڑنا ہونا یا ایک مکھی برابر گندگی کر کے نے ذرا برابر وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے معمولی تیلا بھی لگا ہونا ہے تو اسا بھی ہٹا کے جڑا تھا مسجد گندی کر کے مسجد سٹ دینا ہونا ہے تو اپنے کپڑے صاف کر دینا ہونا ہے اتنا نازک مزاج آیا لیکن ہون تو دا پہ لوگ غسل پہ دینے پائیں تیرے بدن نال پہ سارے بندے جڑا تھا اسا ملنے پائیں مویاں باقی آزاواں لیکن تیرے اندر طاقت اور ہے کوئی نہیں کہ تو اسا آنکھیں نہ ہٹ نہ پڑے نہ میرے نال کیوں ہلانے پہ ہو تیرے اندر طاقت ہی کوئی نہیں رہی اے جا ایک ون ساڑھے نال بھی اسے ہمارے ساتھ بھی اس طرح ایک دن ہوگا اور پھر اگر آپ کو کوئی بندہ دو بندے اٹھا لیں ایک ٹانگ سے دوسرے ٹانگ سے تو بندے کو جو ہے گدگدی آتی ہے اور بندہ فوراً نیچے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کہتا ہے مجھے نیچے کرو جی 4 بندے تجھے اٹھا کے لے جا رہے ہیں 4 بندے ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایسے کر دے اسے کہے کہ نیچے اتارو جی جناب ہمیں نیچے اتارو ہمیں ہماری طاقت ہی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں 4 کندھوں پہ اس لیے اس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جب بندہ کوئی جیت کے آتا ہے نا تو اس کو 2 بندے 3 بندے 4 بندے اٹھاتے ہیں ساری دنیا کے سامنے کرتے ہیں دیکھو اس کو یہ اعزاز ملا ہے یہ اس کو جو ہے انعام ملا ہے اللہ کہتے ہیں جو بندہ مر جاتا ہے میں تو پھر بھی اس کا اعزاز کرتا ہوں 4 کندھوں پہ اٹھا کے اس کو اوپر کر دیتے ہیں کہ اس کا اعزاز اکرام کرو لیکن تجھے پھر بھی موت یاد نہیں ہے کہ تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تیرے ساتھ یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر بھی مجھے بھول جاتا ہے غفلت کرتا ہے مجھے یاد نہیں کرتا تو فرمایا وہ تلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے قرآن کے حروف پر توجہ دیتا ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے رب العالمین اس کے دل کو پھر صاف کر لیتا ہے موت کی وجہ سے انسان کے آنسو نکل آتے ہیں یاد کرتے ہوئے آپ چھوٹے ہیں جب بھی آپ یاد کریں آپ کے بھی آنسو نکلیں گے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے بس توجہ کریں موت کا منظر ایک کتاب ملتی ہے شاید ہانگ کانگ میں بھی ادھر بھی ہوگی ساتھیوں کے پاس موت کا منظر کتاب اگر کسی کو اردو آتی ہے تو تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں اللہ رب العزت تمہیں موت کی یاد نصیب کر دے گا ضرورت ہی نہیں پڑے گی پاکستان میں تو باقاعدہ طور پہ پڑھائی جاتی ہے موت کا منظر ایک کتاب ہے اس لیے کہ موت کے بارے میں اگر بندے کو فکر نہیں ہے تو دنیا میں جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس لیے کہ جب موت کی فکر ہے پھر دنیا کا مزہ آتا ہے پھر آپ کو اس قرآن کا مزہ آئے گا پھر آپ کو اساتذہ کی محبت کا مزہ آئے گا پھر آپ کو ان کے جو ہے ماں باپ کے محبت کا مزہ آئے گا ادب احترام کا مزہ آئے گا بڑے چھوٹے کی تمیز کے بارے میں پتہ چلے گا پھر آپ کہیں گے جناب کسی وجہ سے میں آج ہی ان کے ساری اپنے اندر پیدا کر لوں کس طریقے سے پیدا کر لوں تاکہ جو ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے وہ تلاوت القرآن قرآن کی ایک سورت پڑھے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ بار بار اعلانات کر رہا ہے قرآن میں یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان اے انسان کیوں ڈوب چکا ہے ابھی تو تجھے سننے کی طاقت بھی میں نے دی ہے دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے لیکن تو نے ایسے کر دیا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم اپنے کانوں کو بھی بیرا کر دیا اپنے آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا اپنے دل کو بھی تو نے اندھا کر لیا ہاں دل سے بھی نہیں دیکھتا دل کی کھڑکی کھول کر دل کی آنکھیں کھول کر تب بھی نہیں دیکھتا آنکھوں سے بھی دنیا کی ہر چیز تجھے نظر آ رہی ہے دنیا کا پیسہ دنیا کی لالچ دنیا کا عزت اکرام ہر چیز تجھے نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہا ما غرک بربک الکریم تجھے میں نظر نہیں آ رہا اللہ کہتے تجھے میں بالکل نظر نہیں آ رہا تو غفلت میں پڑا ہوا ہے ما غرک بربک الکریم رب غفور الرحیم ہے جی معاف کر دی سی نا اللہ بڑا غفور ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی اللہ کہتے ہیں غفور الرحیم ہو بالکل ایک نماز پڑھی نا آپ لوگوں نے میں نے بھی پڑھی
اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اعلان کر دو، ایک پڑھی ہے 27 کا ثواب دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں غفور رحیم ہی تو ہوں، اس لیے دے رہا ہوں، تم اس کو غلط استعمال کر رہے ہو میرے غفور رحیم ہونے کو، گناہ کرتے ہو اور پھر کہتے ہو جو ہے نافرمانیاں کر کر کے، نافرمانیاں ناراض کر کر کے پھر کہتے ہو رب غفور الرحیم ہے۔ نیکی کرو تو میں بتاتا ہوں نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی لے کر آؤ گے ہم 10 کے برابر ثواب دیں گے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، گناہ کرو گے تو چاہیے تو یہ تھا نیکی 10 دیتے ہیں تو گناہ کے بدلے بھی 10 سزائیں ہوتی، لیکن نہیں، فلا یجزی الا مثلہا، اس کے برابر سرابر معاملہ کیا جائے گا، اور وہ بھی ہم غفور الرحیم ہے، اگر معاف کر دے تو ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، ہم سے کوئی بھی پوچھ نہیں۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ زیادہ دیتا ہے، اور عبادات کرتے ہیں اللہ زیادہ، 1 حرف قرآن کا پڑھتے ہیں، 1 حرف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو 1 حرف کا بدلہ صرف 1 نہیں دیا جائے گا، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، حدیث کے الفاظ آئے ہیں، فرمایا کہ الف لام میم کا بدلہ اللہ 30 نیکیوں سے عطا کرے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک اور روایت لا کے جو ہے پیش فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ جو نماز میں قرآن پڑھتے ہو تم، نماز میں الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن ہے، اچھا ہر بندہ پڑھتا ہے، صرف امام اور آپ نہیں پڑھتے کہ یہ حافظ ہوگا تو وہ قرآن پڑھے گا، باقی لوگ صرف قل اللہ احد پڑھیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں قل اللہ احد قرآن ہی نہیں ہے، جو وہ خدا کے قل اللہ احد الحمد سے شروع ہوتا ہے قل اللہ احد پہ۔ کہ میرے پاس سوالات آتے ہیں تو ایک ساتھی نے کہا کہ جی قل اللہ احد بھی قرآن ہے جی؟ اب میں نے کہا جی ہاں بالکل قرآن ہے۔ میں نے کہا کم از کم توجہ تو، میں نے کہا سارا دن خبریں سنتا ہے، کہتے جی BBC والے یہ آنکھ چھوڑا جی، جی CNN والے یہ آنکھ چھوڑا، مجھے روز خبریں دیتا ہے، صغیر بھائی اور کو پتہ ہے، روز خبریں دیتا ہے جی یہ ہو گیا۔ میں نے کہا تجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ قل اللہ احد قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ہمارے لیے مقام افسوس ہے کہ نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ خبریں ساری توجہ سے ہم سن رہے ہیں، ہر چیز۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہے کہ مجھے تم بلا بیٹھے ہو نا، اس لیے نا دنیا کی بات ہر سمجھ آتی ہے، رب کا کلام کیوں ہم کوشش نہیں کرتے؟ میں بھی نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں کر رہے، ہمارے اور لوگ نہیں کرتے۔ تو قرآن ہے تو فرمایا کہ 1 حرف اگر نماز کی حالت میں بندہ پڑھتے اللہ اس کو 100 نیکی عطا کرتا ہے، 100 نیکی۔ تو یہ حرف گنو نا ذرا، بڑا میتھ کے اندر، میتھمیٹک کے اندر جو ہے مانا ہوا آدمی ہو وہ بھی یہ حرف نہیں گن سکتا، ہاں کہ رب العالمین نے حرف کے اندر حرف موجود ہے۔ رب العالمین کتنا عطا کرتے ہیں ہمیں، کتنا، ہم پھر بھی نہیں لے۔ 1 رکعت میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 1 حرف کے بدلے 100 نیکیاں، 1 حرف کے بدلے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے جی۔ اور اگر بیٹھ کر 1 حرف پڑھے گا، کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے یا نفل کبھی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو 50 نیکیاں۔ تو کتنی نیکیاں جی؟ 50 نیکیاں۔ وضو کی حالت میں پڑھتا ہے بغیر نماز کے، لیکن وضو ہے 25 نیکیاں 1 حرف کی۔ بغیر وضو کے پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا تو جائز ہے نا جی، بغیر جنابت کی حالت نہ ہو، بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، لیکن اب بغیر وضو کے پڑھنے پہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ والا معاملہ چلے گا، 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، 10 نیکیاں۔ نماز میں تو اعلیٰ، نماز خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے یہ لڑکے سارے، ہم بڑے چھوٹے، کوشش کریں اب تہیا کر لیں کہ نماز ہم انشاءاللہ ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے بھی صحیح طریقے سے، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز کا نور تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ پھر لو پوری دنیا کے اندر تلفظ کی ادائیگی سے نماز پڑھو، خدا سے مانگو، اللہ دیتا ہے، بالکل دیتا ہے رب العالمین۔ اب ہمارا رکوع ہی ٹھیک نہ ہو، ہمارا سجدہ ہی ٹھیک نہ ہو، اور ہم کھڑے ہوتے آگے پیچھے جاتے رہے، تو دھیان لگاؤ۔ ابھی ساتھی سوال کر رہا تھا جی دھیان نصیب نہیں ہوتا۔ دھیان اس لیے نصیب نہیں ہوتا کہ شیطان چھوڑتا نہیں ہے، شیطان ڈاکہ اس جگہ پہ ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، چور اس جگہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں مال و دولت ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے یہ شیطان ایسے کرتا ہے، انسان کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو کس ذریعے سے، کسی کو کس ذریعے سے۔ کہیں آج کل شوگر کی بیماری بہت ہے، کسی کو پیشاب زیادہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی تیرے قطرے خارج ہو رہے ہیں، تجھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے اس نماز سے ہی چھڑوا دیا۔ اب اس کے اور بھی طریقے، علماء کرام موجود ہیں، حفاظ آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھیں ماشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ نماز کسی حال میں معاف ہو نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔
اپنے اگر ہم نے پڑھنی ہے، ہم اشرف المخلوقات انسانوں میں سے ہیں، تو کپڑوں کا تو پاک رکھنا ضروری ہے. پھر کھانے پینے میں احتیاط ہو، کھانے پینے میں حلال حرام، جائز ناجائز، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے کہ حلال ہے. آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، پڑھ کے دیکھ لیا کرو، حرام چیز کوئی اس میں موجود نہ ہو وہ چیز کھایا کرو، ہے نا. پیٹ تو ہر چیز منگنی پڑی ہے نا، مانگتی ہے کہ نہیں مانگتی. یہ تو تندور ہے، اس نے اندر تو جے کچھ پاؤ نہ تے اگے جل کے کدے 2 منٹ بالن پا دے تے اگے راکھ کتنی کچھ بنوینی ہے، پتہ نہیں لگتا. اس لیے اس تندور کو اگر ہم نے یہ بچا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پیٹ یہ مال و دولت سے نہیں بھرتا، یہ قبر کی مٹی سے بھرے گا. یہ کس سے بھرے گا؟ قبر کی مٹی. یعنی قبر میں بندہ چلا جائے گا تو پھر ختم جی. اس لیے جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کو حلال طریقے سے کمائیں بھی اور کھائیں بھی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. طلباء کی جماعت آپ کے پاس آئی ہے، تو آج شام تک ہمارا ٹائم ہے، یہاں پہ عشاء کے بعد چلی جائے گی. تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے. آپ نے عزت دی ماشاءاللہ، اس مدرسے کو جو ہے چنا گیا تھا، تو حافظ صاحب نے بھی محبت دی. اللہ آپ کو خوش رکھے. اس لیے جس ساتھی کے پاس ٹائم ہو وہ ہمیں ٹائم دے، تاکہ ان بچوں کو کچھ سکھایا جائے، ان کی کچھ تربیت کی جائے. اصل میں تو یہ ہے، ہم آپ کو سکھانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنی تربیت کے لیے آئے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں کہ جو ہے ہماری اصلاح ہو جائے انشاءاللہ. تو جو ساتھی وقت دے سکتے ہیں وقت دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ گش بھی ہوگا، مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ گش. تو باقی جو ساتھی جنہوں نے وقت لگایا نہیں لگایا وہ بھی ساتھی وقت دیں، تاکہ جو ہے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہو سکیں انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا گیا سنا قبول و منظور فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. اس مدرسے کو آباد و شاد فرما، دین دنیا رات چنگیا ترقی نصیب فرما. اساتذہ کرام کی محنت کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس مدرسے کے اندر یا اللہ جب سے اللہ شروع ہوا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ جتنے بچوں نے پڑھ چکا ہے، اب جو پڑھ رہے ہیں، آئندہ جو پڑھیں گے، یا اللہ سب کو قرآن کا علم نصیب فرما، سب کو قرآن پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی